خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے عذاب الہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ وہ زلزلوں کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، یا قحط سالی کی صورت میں رب ذوالجلال اپنا عذاب اپنی مخلوق پہ بھیجتا ہے ان کے گناہوں کے سبب۔ اصلی سبب جو ہے وہ بندوں کے گناہوں کا باعث ہے کہ رب ذوالجلال نے جو پہلی قومیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر موجود ہے، انہوں نے جو گناہ کیے تو ان سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ ان کے انبیاء انہیں وارننگ دیتے کہ اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو تم پہ اللہ کا یہ عذاب آئے گا۔ اب یہ محض ان کے لیے وارننگ تھی، یعنی اس سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہ ہوتی، لیکن ہمارے لیے تو وارننگ بھی ہے اور پہلی مثالیں بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے جو پہلی قوموں کا ذکر کیا، وہ جو قومیں کن کن کاموں کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، رب ذوالجلال نے وہ بھی ذکر کیا اور ان کی تباہی کا بھی ذکر کیا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم محض قرآن مجید فرقان حمید کے قصے انہیں پڑھنے کی حد تک ہم انہیں پڑھتے ضرور ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے کہ جس گناہ کی وجہ سے یہ لوگ پکڑے گئے، اگر وہ گناہ ہم نے بھی کیا تو اللہ کا عذاب ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر دیکھو ہمارے سامنے یہ مثال موجود ہے، ابھی حالیہ دنوں میں ترکی کے اندر جو عذاب آیا، اب یہ عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ آفات بھیج کے ان کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ عذاب ہی آئے، یہ نیک اور پارسا لوگوں پر بھی آفات آتی ہیں، لیکن وہ آفات ان کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ترکی کے اندر تو اکثریت مسلمانوں کی ہے اور پھر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شام کا معاملہ بھی ایسا ہے، حالانکہ دیگر یورپی ممالک ہیں، وہاں گناہوں کے لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے وہ تو بہت بڑے نافرمان ہیں، تو یہ آفات ان پہ کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، ایک ہے غیر مسلم کہ جن کا نہ قرآن پہ ایمان، نہ اللہ کی ذات پہ ایمان، نہ نبی کے فرمان پہ ایمان، وہ اگر گناہ کریں، وہ شراب پئیں، وہ زنا کریں، وہ بے پردگی کریں، فحاشی عریانی کے معاملات ہوں، تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے تو قرآن کو مانا ہی نہیں، اللہ کو ہی نہیں مانا، وہ تو اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں کہ جن سے اس طرح کا پیپر لیا جائے۔ یہ امتحان اور یہ جو پیپر ہے یہ تو ان کا ہے جنہوں نے اس کلاس میں داخلہ لیا ہے، اور وہ ہیں مسلمان کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے قرآن پہ ایمان لا کر اس کلاس میں باقاعدہ داخلہ لیا۔ اب پیپر بھی ان کا ہے، اگر پاس ہوں گے تو پھر انعامات ہیں، اور اگر اس سے فیل ہوئے تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے عذاب ہے۔ تو یہ سبب ہے، رب ذوالجلال جو پہلے ہی شیطان کی مان رہے ہیں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں، شیطان کی مانیں، تو اللہ کو ان پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غصہ ان پہ آتا ہے جو یہ کہیں اللہ ہم بندے تیرے ہیں، ہم تیرے فرما بردار ہیں، ہمارا تجھ پر ایمان ہے، اللہ کے ہونے کا دعویٰ کر کے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، پھر شیطان کی مانیں اور شیطان کے پیچھے چلیں، تو پھر رب ذوالجلال کا غضب اور اس کا قہر، اس کا جلال اور اس کی غیرت جوش میں آتی ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہیں،
اور مانتے میرے دشمن کی ہیں، تو یہ سبب ہے کہ رب ذوالجلال پھر مسلمانوں پہ عذاب کی صورت میں یا آزمائش کی صورت میں خلق کائنات جل جلالہ ایسی آفات کو نازل فرماتا ہے۔ اس کا ذکر خلق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ میں بھی کیا، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو بحر و بر کے اندر خشکی اور تری، سمندر میں یا زمین پہ جو فساد برپا ہوتا ہے، سمندر کے اندر طوفان آ جائے سونامی کی صورت میں، یا زمین پہ کوئی فساد ہو زلزلے کی صورت میں، یا زمین پہ فساد ہو قحط سالی کی صورت میں، تو فرمایا کہ یہ ان گناہوں کے باعث، ان گناہوں کے سبب یہ فساد پھیلتا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ جو لوگ کرتے ہیں، یہ فساد اللہ فرماتا ہے ان کے سبب آتا ہے۔ فرمایا اللہ یہ فساد زمین و آسمان پہ بپا کیوں فرماتا ہے؟ سبب یہ ہے کہ گناہ لوگوں نے کیے۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ انہیں برے اعمال کا مزہ چکھا دیا جائے، کہ جو انہوں نے برے اعمال کیے اس کا مزہ انہیں چکھایا جائے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ اس سے پھر باز آ جائیں، لعلہم یرجعون، وہ اس سے رجوع کریں، ان اعمال کو ترک کر دیں۔ رب ذوالجلال تھوڑا سا جو جوڑتا ہے ان کو آفات نازل کر کے کہ تم بالکل مجھ سے غافل ہوتے جا رہے ہو اور شیطان کے پیچھے چلتے جا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے این تذہبون، تم کدھر جا رہے ہو؟ زمین کو تھوڑا سا ہلا کے رب ذوالجلال انہیں جو جوڑتا ہے کہ کہا تو تم نے یہ تھا کہ اللہ ہمارا ایمان تجھ پہ ہے اور مان تم شیطان کی رہے ہو، تو رب ذوالجلال اس طرح زمین اور سمندر کے اندر اس قسم کا فساد برپا کر کے لوگوں کو، خلق کائنات جل جلالہ، ان کے برے اعمال کا مزہ چکھاتا ہے۔